الصلاۃ والسلام علی نبی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل مرتبت. محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں حضرت کے والد بزرگوار بقضائے الہی انتقال کر گئے، اور آج انہی کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. بارگاہ دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے. ان کے برزخی کوائف اللہ اپنے کرم سے درست کرے. بتقاضائے بشریت دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، محبوب کریم کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما دے. ان کی اچھائیاں، صالح اعمال اور دیگر ان کی خدمات انسانیت اور جو بھی ان کی زندگی کی نیکیاں ہیں، اللہ انہیں قبول فرما کے ان کی آخرت کو بہتر اور کامگار فرمائے، اور حضرت کو، ان کی پوری فیملی کو اس پہ مکمل صبر کی توفیق ارزانی ہو. میں اور آپ سب نے ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا. 100 سال بھی جئیں تو پھر بھی خاتمہ موت کی صورت میں ہی ہونے والا ہے، اور موت سے چھٹکارا، رستگاری ممکن ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا کہ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. دنیا کے اوپر دارا و سکندر نہیں رہے، رستم و سہراب نہیں رہے. جنہیں ناز تھا اور جو سمجھتے تھے کہ ہم اس کائنات کا بھرم ہیں، ہمارے دم سے یہ چرخ گھومتا ہے، تو یہ گمان کرنے والے بھی دنیا پہ آج نہیں ہیں، پیوند خاک ہو چکے ہیں. سعدی نے کہا خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نمان. کہ اس مختصر زندگی کو غنیمت سمجھ لے اور اچھائی، نیک اعمال کا ذخیرہ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا لے، اس سے قبل کہ آواز آئے کہ لوگوں فلاں کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ اصل ہمارے لیے پیغام موت ہوتے ہیں. ہمیں ایک میسج دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، میاں تم ہمارے پیچھے آ رہے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد کو بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. نبی تو ہر لمحہ تیار ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا عجز ہے، امتوں کی تعلیم ہے. تو حضرت اسرائیل نے عہد کر لیا کہ میں اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا. وقت گزرتا گیا. ایک دن حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا. تو عرض کی حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. فرمایا کہ میرے پاس تو تمہارا ایک قاصد بھی نہیں آیا. کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا.
بڑھاپا قاصد ہے. جب داڑھی میں سر میں سفید بال اترنے لگے تو یہ موت کا قاصد ہے. اعضاء مدمحل ہونے لگیں تو یہ قاصد ہے موت کا. یادداشت کھونے لگے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، زبان میں لکنت آنے لگے، تو یہ سب اٹھتے ہوئے جنازے بھی اور پھیلی ہوئی قبریں بھی. اللہ اکبر. تو یہ موت کا قاصد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے ایک آواز لگائی، یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا. اللہ اکبر. حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے بلایا اور کہا کہ تم روز آ جایا کرو، مہینے کے بعد تمہاری کچھ خدمت بھی کیا کروں گا، اور یہ آواز دیا کرو. روزانہ جب دربار لگتا ہے تو وہ شخص آ کے کھڑا ہو کے آواز لگاتا، عمر موت کو نہیں بھولنا. ایک دن وہ آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میاں آج کے بعد نہیں آنا. کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں. تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں. تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. ہمارے تو سارے بال بھی سفید ہو جائیں. میاں صاحب نے کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے، کتنی جرت سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں. خیر کن فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ بر آیت کے فلاں نمان. یہ مختصر زندگی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، آخرت کی تیاری میں بسر کرنی چاہیے. یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا. 100 سال بھی جئیں گے تو خاتمہ موت سے ہی ہوگا، اور موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے. فرمایا تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو لیکن موت سے چھٹکارا تمہیں وہاں بھی نہیں ممکن. اسرائیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تمہاری روح دبوچ لے گا، تمہاری روح قبض کر لے گا. لیکن اگر تم نے اپنی زندگی اچھے اعمال کے ساتھ بسر کی پھر موت تمہارے لیے ایک بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا بلکہ تحفۃ المومن الموت. موت کے لیے پھر موت مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، چونکہ یہ وصل حبیب کا سبب و ذریعہ ہوتی ہے. جس نے اپنی آخرت اچھی بنائی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے مرنا مشکل نہیں ہوتا. جو زندگی روزوں کی طرح گزارتا ہے اس کی آخرت عید کی طرح ہوتی ہے، اور جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات کی اتباع میں گزاری، اپنی آرزوؤں، تمناؤں اور نفس کی غلامی میں گزاری تو پھر آخرت کا مواخذہ اس کے لیے تیار ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا حتیٰ یسأل عن اربع، جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے قدم اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک 4 سوال نہیں کر لے گا. عن عمرہ فیما ابلاہ، عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری. عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں بسر کی. جبکہ عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے لیکن جوانی کا الگ سے سوال کیا جائے گا، چونکہ زیادہ تر آوارگیاں، زیادہ تر جو ہے وہ انسان کی بے احتیاطیاں جوانی کی زندگی میں ہوتی ہیں. اس لیے کہا کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں برباد کی، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری. پھر دولت کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے، کمائی کیسے اور خرچ کہاں کی. صرف کمانے کی نہیں، خرچ کرنے کا بھی پوچھا جائے گا. اور آخر میں علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم پر عمل کہاں تک کیا. جب تک اللہ یہ بندے سے سوال نہیں پوچھ لے گا تو اللہ اس کے قدم
اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا۔ تو یہ آخرت ہمیں درپیش ہے، آنکھیں بند کر لیں پھر بھی، آنکھیں کھول کے رکھیں پھر بھی۔ کچھ لوگ تو آخرت کی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو اس ٹینشن کو کیا لینا ہے، اور کچھ لوگ تو انکار بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ عملی رویتاً انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عملاً انکار سے، رویتاً انکار سے کیا آخرت ٹل جائے گی؟ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے تصور میں یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، تو کیا وہ واقعی چھپ جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس بلی کے خونی پنجے جب اس کا جگر چیر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسے سمجھ آتی کہ میں نفس کو دھوکہ دیا تھا، میں چھپ نہیں سکا۔ اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو کیا آخرت سے بچ جائیں گے؟ تو اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے، موت ہمیں نہیں پکڑے گی، تو پھر ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مختصر زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے احکام کی مطابقت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہیں۔ آج ان کے والد گرامی گئے، ہمارے اعزاء و اقربا اس دنیا سے جاتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ایک تو ہم اپنے مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعاؤں کے لیے ایسی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کا مقصد آج کی مجلس کا یہی ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے، لیکن دوسرا مقصد ہم اپنے لیے عبرت کا سامان لینا۔ آج وہ قبر میں ہیں اور ہم ان کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کل قبر میں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور باقی نہ رہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ ملتجی ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہماری دعائیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرمائے، چونکہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو سادی سی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ یہاں آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جو دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو، اور دینے سے اس کو کوئی نقصان اور گھاٹا بھی نہ پڑتا ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ کے مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جس کا دینا میرے لیے آسان ہے، تو وہ خالی نہیں لٹائے گا، اور اتنے لوگ رب سے مانگ رہے ہیں تو رب کیوں خالی لٹائے گا؟ کہا مجھ سے مانگو، میرے حضور دستے طلب دراز کرو، اور پھر دنیا داروں سے مانگنا پڑتا ہے، ویلا وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو مانگو، رات کو مانگو، سحری کے وقت اٹھ کے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ اکبر، پھر حالت قیام میں مانگو، حالت رکوع میں مانگو، حالت سجود میں مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے رنگ میں مانگو، جامی کے ڈھنگ میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی تہذیب پہ، دستے طلب تو دراز کرو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اگر کوئی نہیں مانگتا تکبر کرتا ہے کہ میں نہیں مانگتا، نہ مانگے، ضرورت تمہاری ہے اس کی تو نہیں۔ کل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر تم پرواہ نہیں کرو گے وہ تو پہلے بے نیاز ہے، تم مانگتے رہو گے وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پوری کائنات مانگے وہ دیتے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو آج ہم اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حضرت کے والد گرامی کو برزخ کی بہتریاں اور جمال، خوبصورتیاں، بخشش و مغفرت، غفران و رحمت، اور اپنی عنایات خاصہ سے خاص مالا مال فرمانا،
اور ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا۔ انہیں، ان کی فیملی کے دیگر افراد کو اس صدمے پر توفیق صبر عطا فرمانا، اور ہماری جو زندگی اللہ تیری عطا کردہ نعمتوں کے سبب سے باقی ہے، اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی محبت میں، اپنے پیارے محبوب کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق، سنت کے مطابق بسر کرنے کی مالک توفیق دینا، اور اپنا خاص کرم لمحہ لمحہ ہماری زندگیوں میں اتار دینا۔ اللہ اپنی خاص پناہیں، امان، حفاظتوں کا حصار اور آبرومند زندگی سے نوازے، اور حضرت جو خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں، جو اعمال خیر بجا لا رہے ہیں، اللہ اس کا صلہ ان کے والد کی قبر میں اتارے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، اس کے جتنے کھاتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ اللہ، ان میں سے ایک فرمایا صدقہ جاریہ، دوسرا فرمایا کہ اولاد صالح، اور تیسرا فرمایا علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں۔ تو صالح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا یدعو لہو کے لفظ ہے، ولد صالح یدعو لہو، دعائیں کرتے ہیں۔ اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، انتقال کر گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اور والدین کے لیے دعا کرنے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے قبولیت اترتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو صالح بیٹے اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کو کبھی موقوف نہیں ہونے دیتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد نیک ہو تو اہتمام سے دعا نہ بھی کر پائی تو نمازی اولاد دن میں کتنی بار کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اور یہ کتنی بار وہ کہہ رہی ہوگی بارگاہ عزت کے اندر۔ تو ماں باپ کے لیے سرمایہ ہے جو اولاد کو صالح چھوڑ کے جاتے ہیں، ورنہ نا صالح اولاد وہ تو ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی روادار بھی نہیں ہوتی۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ بیرون ملک ہوں گے، یہاں ہوں گے نہیں تھے، موجود تھے، قبرستان تک گئے ہیں، لیکن جنازہ نہیں پڑھا، کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہوگا، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسے بد نصیبوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً جا کے کھڑے ہو کے آتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں رسم کے طور پہ۔ انہیں جنازہ آتا ہی نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کی کتنی بدبختی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اور ماں باپ کی محرومی دیکھیے، اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ ان کی اولاد پڑھتی ہے، بلکہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں دے، اور اس خاندان کے دیگر فوت شدگان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس موقع پہ بارگاہ عزتی میں یہ بھی عرض گزار ہوں کہ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا۔ ہمارا ناپاک اور مکار دشمن ہر وقت موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ پاکستان اس وقت جس معاشی بحران میں تھا، جس طرح ہمارے اندر تفرقے کی صورت تھی، اور اس نے سمجھا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا پاکستان کو ضرب لگانے کا، لیکن میرے اللہ نے کرم فرمایا کہ دشمن کی اس چالوں نے قوم کو متحد کر دیا، اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور پھر وہ ان کو جواب دیا گیا کہ ابھی تک زخم چاٹ رہے ہیں، اور دوبارہ وہ کوئی ایسا عمل دہرانے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ اللہ نے پرچم کو، پاک افواج کو، پاک قوم کو، وطن عزیز کو سربلند اور سرخرو فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت آبرو عطا فرمائی، ورنہ اس خطے میں ہمارا جینا محال ہو جاتا، ہمارا جینا مشکل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے ہماری آبرو سلامت رکھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کو تا صبح قیامت سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اللہ جتنے بھی لوگ تشریف لائے سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اور ان کے دعائیہ کلمات ہمارے مرحوم و مغفور بزرگوں کے شامل حال فرما۔ اللہ طالب صاحب کے والد گرامی کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے، ان کے برزخی کوائف اپنے کرم سے درست فرما، ان کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو نور و نکہت سے، روشنیوں سے، اجالوں سے بھر دے۔ اللہ پسماندگان کو اپنی جناب سے توفیق صبر عطا فرما اور ہم سب کو عبرت کی راہیں عطا کر دے، اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔